إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، ساتھ اس انسان کے اندر ایک صفت بھی رکھی گئی، وہ یہ کہ انسان بڑا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کچھ لالچ میں اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی کسی چیز کی چاہت ہو گئی، خواہش ہو گئی تو اس کو حاصل ہی کرنا ہے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، تو مطلب کہ لالچ میں بندہ اندھا ہو گیا۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا، ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان بڑا لالچی پیدا کیا گیا، حریص۔ آگے اللہ نے اس کی توڑ بھی بتلائی، الا المصلین، ہاں یہ جو کمی ہے، اس کمی کا علاج ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اپنی پوزیشن، اپنی کنڈیشن سے وہ یہ میسیج دے رہا ہوتا ہے کہ پروردگار تیرے سامنے میں کچھ بھی نہیں، تو اس اندھے پن کے لالچ سے بندہ بچ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ رہتی ہے، کتنا بھی کوئی پارسا ہو جائے، دنیا سے بیزار ہو جائے، قناعت پسندی اختیار کر لے، لیکن دل میں تو کچھ نہ کچھ چاہت رہتی ہے، تڑپ رہتی ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ان فطری کمزوریوں کا پورا خیال کیا،
پورا خیال کیا۔ آپ دیکھیں جب بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو دماغ کے اندر پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کا بدلہ ہمیں کیا ملے گا۔ یہ ہے نا دل میں، بھئی جو کریں گے تو اس کرنے میں ہمیں فائدہ کیا ہے۔ آپ کہیں نوکری لگائیں، پہلے بھائی ملے گا کیا، سیلری کیا ہوگی، ٹائم کیا ہوگا، یہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر وہ لوگ جن کے یہاں مرنے کے بعد والی زندگی کا تصور نہیں ہے، وہ دنیا کا کوئی بھی کام دنیاوی مفاد کے بغیر نہیں کرتے ہیں۔ پہلا سوال، یہ کام میں کرتا ہوں تو ہمیں کیا ملے گا۔ اور وہ لوگ جن کے یہاں تصور ہے کہ آپ جو بھی بھلائی کرتے ہو گرچہ اس کا دنیا میں فائدہ نہ ملے مگر آخرت میں ملے گا، تو وہ لوگ دنیاوی مفاد سے ہٹ کر کام کرتے ہیں، لیکن دل میں ہے کہ ملے گا نا، یہاں نہیں تو وہاں ملے گا۔ کیوں؟ یہ انسان کی نیچر ہے کہ بھئی محنت کرے گا تو اس کو کچھ ملنا چاہیے نا۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ سب پڑھتے بھی نہیں ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں بھئی کیوں پڑھتے ہو؟ سیلری نہیں ملتی ہے، کوئی پیسہ بھی نہیں ملتا ہے، بس ایک طرف ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ نماز پڑھو گے اللہ خوش ہوگا، مرنے کے بعد جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ تو ہے نا ایک طرف ایک لالچ ہے، ایک ہے امید۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ بغیر فائدہ اور بغیر کسی بینیفٹ کے انسان کام نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر سب سے زیادہ خدمت خلق میں اگر پیش کوئی رہتا ہے تو مسلمان رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تصور ہے کہ ایک خرچ کرو گے اللہ کے بندوں پر 70 ملے گا، اور جن کے یہاں تصور نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے چھوڑنے والے اور پھینکنے والے، ابھی جو بار والا کا معاملہ چلا پنجاب میں ہوا یا جگہ جگہ آپ دیکھ لیں، کون لوگ ہیں زیادہ؟ سکھ برادری کا معاملہ آتا ہے کہ یہ تھوڑا زیادہ کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن ان کا بھی کام محدود ہے، وہ کھانے پینے تک، لنگر تک ہے۔ لیکن مسلمانوں کے وہ مسلمان کی بات کرتا ہوں جن حقیقت میں مسلمان ہیں، جن کے اندر یقین ہے، جن کا یہ پورا اعتماد ہے کہ جو کچھ کریں گے نیکی کے اعتبار سے اللہ کے یہاں ضائع نہیں جائے گا، ضرور ملے گا، وہ بڑھ چڑھ کر ہر جگہ آپ کو پیش نظر آئے گا۔ تو یہ انسان کی تڑپ ہے۔ تو ایسے ہی انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو پہلے یہ سوچ اس کے اندر آتی ہے کہ اس کام کا فائدہ ہمیں کیا ملے گا۔ بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتا۔ اور جو لوگ آخرت کے تصور سے خالی ہیں وہ 1 روپیہ بھی دنیاوی مفاد سے ہٹ کر خرچ نہیں کرتے۔ کسی نے ایک واقعہ نقل کیا، بہت بہترین واقعہ، باعث عبرت اور زبردست بھی ہے، کہ میں کسی یورپ ملک میں گیا، غالباً امریکہ میں، تو ایک انگریز سے میری دوستی ہو گئی۔ ایک گاڑی پہ دونوں جا رہے ہیں، ایک جگہ گاڑی رکتی ہے، وہ میرا انگریز دوست گاڑی سے اترتا ہے اور جا کر کے ایک برگر خرید کے لاتا اور کھا رہا ہے ہم دو مگر خرید رہا ہے ایک اور کھا رہا ہے، اور میں اس کو بڑے تعجب سے دیکھ رہا ہوں کہ یار میرا دوست ہے اور ایک خریدا اور خود کھا رہا ہے۔ تو انگریز کہتا ہے کیا دیکھ رہے ہو، کھانا ہو تو جاؤ خریدو اور کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں تصور نہیں ہے ہمارا فائدہ، ہمارا پیسہ ہمیں فائدہ ملنا چاہیے، بس، اس کے علاوہ کوئی تصور نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں شوہر بیوی کے لیے اتنا خیر خواہ نہیں ہوتا ہے۔
اور نہ بیوی شوہر کے لیے اتنا خیر خواہ ہوتی ہے۔ شوہر کہتا ہے میں بھئی اتنی قربانیاں بیوی کے لیے کیوں دوں، اتنا دوں گا جتنا فائدہ مجھے ملے گا۔ بیوی کہتی ہے بھئی ہماری طرح شوہر بھی تو ہیں، میں ان کی خدمت کیوں کروں، ان کے لیے قربانیاں کیوں برداشت کروں؟ کیوں؟ یہ سارے مسائل جو الجھے ہوئے ہیں وہ آخرت کے تصور سے خالی ہے۔ اچھا، اب ایسا ہی معاملہ ہمارے گھر میں بھی چلتا ہے، جن کا ایمان نہیں ہوتا، جو غیروں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آزاد مزاجی کے جو شکار ہیں عورتوں کی جانب سے یا مردوں کی جانب سے، کہ بھئی اتنا جھمیلا میں کیوں برداشت کروں، بچوں کا بوجھ، بیوی کا بوجھ، گھر کا خرچ کیوں کروں، کیا مجھے ملے گا؟ کیوں نہ انگریز بن جاؤں، اپنا کھماؤں، اپنا کھاؤں اور عیش کروں اور ٹینشن فری رہوں، اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے گرل فرینڈ بنا دیں گے، کام چل جائے گا، ٹینشن سے فری رہیں گے۔ یہ وہ مزاج چلتا ہے۔ ماں اور بہنوں کا معاملہ ہے بھائی میں اتنا گھر میں کیوں جھیلوں، شوہر کا کپڑا کیوں دھلوں، اکیلے بچوں کی خدمت کیوں کروں، گھر کے سارے کام کاج کیوں کروں، اس کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ بس 2 ٹائم کھانا ہی تو مل رہا، اور کیا ملے گا؟ یہ سارے تصور ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور چونکہ جب ایمان سے دل خالی ہوتا ہے، آخرت کا تصور نہیں ہوتا ہے، گھروں میں پنگے ہوتے ہیں، بوال ہوتا ہے، سکونت ختم ہو جاتی۔ اللہ نے اسی کمزوری کا تذکرہ کیا اور اس کا وکلپ بھی دیا کہ جو بھی تم خیر کا کام کرو گے دنیا کے اندر، دنیا میں فائدہ ملے نہ ملے، آخرت میں تمہیں ضرور ملے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی کل کبن رطبۃ اجر، ہر بھلائی کے کام میں اجر ہے، جو بھی تم کام کرو گے اور وہ بھلائی کا کام ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، خیر خواہی کا کام ہے، دنیا میں تمہیں کچھ ملے نہ ملے مگر آخرت میں ضرور ملے گی۔ آپ احسان مانیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ مسلمان ہیں، اور یہ تصور سے آپ خالی ہیں کہ آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ اب یہ مزاج اگر پیدا ہو گیا کہ بھائی جو بھی ہم کام کریں گے ہمیں نیکی ملے گی، آخرت میں بھرپور اس کا فائدہ ملے گا، تو بندہ شوہر ہے خوب محنت کرے گا کہ بھائی محنت کرنے پر بھی نیکی ہے، بچوں کو پالنے میں بھی نیکی ہے، بچوں کو اچھا کھلانے اور پہنانے میں بھی نیکی ہے، بیوی کو اچھا کھلانے اور پہلانے میں بھی نیکی ہے، بیوی کی فرمائش کو پورا کرنے میں بھی نیکی ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ کرے گا کہ دنیا میں ملے نہ ملے، اگر بسوں کا بیوی بے وفا بھی نکل جائے گی تب بھی وہ اپنی ذمہ داری کا پورا کرے گا، اس تصور کے ساتھ کہ آخرت میں ہمیں فائدہ ملے گا۔ بہت سارے لوگ بیچارے آتے ہیں اپنی دکھڑے سناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ویسے مسائل، کہتے ہیں صبر کریں، صبر کریں، انشاءاللہ اس صبر پر بھی آپ کو نیکی ملے گا، اور اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ انشاءاللہ آسان کر دے گا۔ تو یہ تصور قائم ہونا چاہیے، چاہے ہم مرد حضرات ہوں چاہے ہماری اور مائیں بہنیں ہوں۔ یہ نہ سوچیں کہ بھائی اس نیکی کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا، اس کام کا ہمیں بینیفٹ کیا ملے گا، یہ تصور رکھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم سنبھالیں، اور دنیا تو ہمارے لیے مسافر خانہ ہے، ہماری ساری نیکیوں کا فائدہ انشاءاللہ ہمیں آخرت کے اندر ملے گا، یہ تصور ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ مرد حضرات کے تو ماشاءاللہ بڑے مواقع ہیں، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، یعنی جس طرح مرد پڑھتے ہیں ہم وہ نہیں پڑھ پاتے، ہمارے تو بڑے مسائل ہیں، یہ میدان جہاد میں بھی چلے جاتے ہیں، یعنی نیکیوں کے جو مواقع ان کے لیے میسر وہ ہمارے لیے میسر نہیں ہے۔
تو ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے۔ ہم گھروں میں رہتی ہیں، کام کرتی ہیں، بچوں کو سنبھالتے، یعنی بزبان حال ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اسماء وعلمی من خلفک من النساء، اے اسماء تمہارے پیچھے جتنی عورتیں ہیں سب کو جا کے بتاؤ، یہ تعلیم دو، ان حسن تبعد اذا کن لزوجها، کہ تم میں سے جو بھی عورت اپنے شوہر کے لیے بھلائی کرے، خیر خواہی کرے، اچھے سے پیش آئے، خوش رکھے، وطلب مرضاتہ، اور اس کی رضا کو طلب کرے، اس کی خوشنودی کو طلب کرے، واتباع موافقتہ، اور اس کی موافقت کی اتباع کرے، یعنی شوہر جیسا چاہے اس کا وہ کرے، یعدل ذالک کلہ، تو کرے یہ سارے کام نیکی کا کام ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ عورت اگر یہ سارا کام کرتی ہے اور شوہر اگر جہاد میں جاتا ہے تو اس کو جہاد کے برابر بھی ثواب ملے گا۔ یہ صرف اسلام کا تصور ہے۔ یہ تھوڑا بہت ہمارے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں جو خیر ہے وہ اسلامی مزاج پہ ہے، وہ اسلامی تصور پہ ہے۔ تو چاہے مرد حضرات ہو، چاہے ہماری ماں اور بہنیں ہوں، کبھی بھی اپنی ذمہ داری کو سنبھالنے میں کترائیں نہ کہ ہمیں کیا ملے گا۔ آپ کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ صبر کریں، آپ تو کام کرتے رہیں، اپنے ذمہ داری کو سنبھالتے رہیں، اللہ آپ کو وہ اجر دے گا جسے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اجر کا تصور تو آپ دیکھیں، چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر میاں اور بیوی جنسی خواہشات بھی پورا کرتے ہیں تو اس پر بھی ثواب ملے گا، اس پر بھی نیکی لکھا جائے گا۔ یہ نیکی کا تصور تو اسی لیے تو ہے۔ صحابہ کے جانب سے سوال ہوا مسند احمد کے حوالے سے، اللہ کے رسول کوئی شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس آئے، اپنی پیاس بجھائے، شہوت پوری کرے، اس پر بھی نیکی؟ تو آپ نے کہا اگر وہ اپنی شہوت کو بجھانے کے لیے غلط راستے اختیار کرے، غلط جگہ جائے تو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو صحابہ نے کہا بالکل ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس یہی ہے، گناہ سے بچ کر کے ایک حلال چیز کی طرف آیا ہے تو اس کو نیکی بھی ملے گا، اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اب دیکھیں نیکی کا کیا تصور اسلام نے پیش کیا ہے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان ساری ذمہ داریوں کو سنبھالنا اس لیے نہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ اس کے رسول کی جانب سے احکامات ہمیں دیے گئے اور اس پہ انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ کب ملے گا وہ وقت بتا دے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اور اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ذمہ داری سنبھالنے کے تعلق سے اتنا اہم ہے کہ ذمہ داری کے تعلق سے اگر نفلی روزے ہوں، نفلی عبادتیں ہوں تو اس کو بھی پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ فرض روزہ اگر ہے وہ قضا باقی ہے تو اس روزے کی قضا جو وہ بھی تاخیر کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان سے پوچھا جاتا، یا ان کے تعلق سے آتا سے مسلم کے حوالے سے ہے کہ ان کے رمضان کے مہینے میں جو روزے چھوٹ جاتے تھے تو وہ رمضان سے پہلے یعنی شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ کتنا ڈیلے کرتے؟ 11 مہینہ، یعنی رمضان کا چھوٹا، رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے وہ رمضان سے پہلے یعنی شعبان میں رکھ رہے ہیں۔ پوچھا گیا وجہ، تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوتے ہیں اور اچھا نہیں لگتا بزبان حال کہ آپ رہے اور میں روزہ رکھوں، اس لیے وہ ڈیلے کرتے۔ ایک ذمہ داری کا احساس، ایک یہ تصور کہ شوہر کو خوش رکھنا ہے، ان کی خوشنودی ہمیں تلاش کر دی ہے، ان کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف نہیں ہمیں پہنچانی ہے۔ یہ ایک مزاج تھا اور یہ مزاج پورے امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں کو دیا گیا کہ یہ پیغام لینی چاہیے، یہ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں دنیا میں کیا ملے گا، ہمارے گھروں میں جو بگاڑ ہے نا، وہ بگاڑ کا ایک سبب بھی ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو آیا اور انگریزوں کی زندگی جو اوپن ہو کر ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی، وہ ہماری ماں اور بہنیں دیکھتی ہیں، کہتے ہیں دیکھو وہ تو بالکل آزاد ہیں، ان کے لیے نہ کوئی پردہ ہے، نہ کوئی گھر قید خانہ ہے، وہ تو بالکل آزاد ہے۔ یہ بظاہر آپ کو اچھا لگتا ہے، مگر ان کی زندگی اجیرن ہے،
तबाह हो गई है, घर बर्बाद हो गया है, खानदान खत्म, फैमिली सिस्टम ही खराब हो गया है। इस्लाम ने जो तस्वुर दिया उसमें सुकून है, उसमें प्यार है, उसमें मोहब्बत है। और आप देखेंगे जो जो उम्र ढलती है उतना ज़्यादा इस्लामी मिजाज के एतबार से मकाम बढ़ता है। एक शादीशुदा जोड़ा ज़िंदगी गुजारता है भरपूर प्यार मोहब्बत से, आयन जवानी के टाइम पे अगर शादी हो तो वो 40 साल के बाद जो शादियाँ होती ना गोरों की, वो भरपूर जवानी होती नहीं, वो मोहब्बत होती नहीं। उसके बाद फिर वो बच्चे इक्का दुक्का हुए नहीं हुए, उसके बाद तलाक हो गया और ख़ानदान ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारियाँ जब संभालता है बंदा या बंदी, तो अब अल्लाह ने उसमें उसको इज्जत रखी है, उसको मकाम रखा है। और तस्वुर यही है कि आखिरत में इन सारी मेहनतों का बदला हमें आखिरत में मिलेगा। तो आप देखें बच्चे होते हैं, कितना अच्छा लगता है जो बच्चे कहते हैं अम्मी जान, अब्बू जान। फिर और उम्र बढ़ती है तो वो दादी बनती हैं, वो दादा बनते हैं, उसके बाद वो नानी बनती है, वो नाना बनते हैं। एक अच्छा मिजाज तस्वुर, और गोरों के यहाँ तस्वुर ख़त्म हो गया कि वो इस्लाम नहीं, हमारे पास इस्लाम है। और आपको देखें इसमें नमूना है मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। जो कहते हैं ना भाई हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कुर्बानियाँ करते हैं, हमें इसमें क्या फ़ायदा मिलता है। इतनी सारी हमने मुश्किलात का सामना किया, फिर भी अल्लाह हमारा नहीं सुनता। ऐसे लोगों की इस वाक़े में नमूना है। चुनांचे उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से आता है उनका इस्लाम। आप पढ़ें कि ये मक्का के अंदर थी और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का प्रचार किया तो ये मुसलमान हो गई, उम्मे हबीबा, और इनके शौहर भी मुसलमान हो गए। इनके वालिद थे अबू सुफियान, जो 21 साल तक इस्लाम दुश्मनी और इस्लाम की मुखालफत में ज़िंदगी गुजारते, 21 साल तक। फ़तेह मक्का के मौके पर ये भी मुसलमान हो गए सन 8 हिजरी में, जब मक्का फ़तेह हो गया और सबके समझ में आ गया कि भाई इस्लाम है, तो उस वक्त तो धड़ाधड़ लोग मुसलमान हो रहे थे, तो ये भी उस वक्त मुसलमान हुए थे। लेकिन 21 साल तक ये मुखालफत की है और ये मक्का के सरदारों में से माने जाते थे और इनके दिल पे आरे चढ़ते थे कि इनकी बेटी मुसलमान हो गई, इनका दामाद मुसलमान हो गया। बहरहाल जुल्म हुई, ज़्यादती हुआ और आखिरकार ऐसे हालात बने कि मुसलमान मक्का छोड़ करके हबशा जाने लगे, हबशा इधर करके जाने लगे। मदीना उस वक्त नहीं जा रहे थे बल्कि हबशा जा रहे थे, पहले इधर हबशा की तरफ थे, वहाँ जाने लगे। आप देखें आज के मुसलमान होता तो कहता हम मुसलमान भी हो गए हैं, अल्लाह के लिए हुए, रसूल के लिए हुए, और हमें घर भी छोड़ना पड़ रहा, सताए भी जा रहे, मारे भी जा रहे। लेकिन वो दोनों चुनांचे उम्मे हबीबा का इस्लाम देखें, चुनांचे हिजरत करके ये हबशा चले गए, मियाँ बीवी दोनों, बहुत सारे मुसलमान भी ये भी गए, वहाँ वो रहने लग गए, वहाँ थोड़ा सुकून मिला। लेकिन एक ख्वाब में देखती है उम्मे हबीबा कि इनके शौहर का चेहरा मस्क हो गया है, सूरत बदल चुकी है। तो उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्लाम के ताल्लुक़ से कुछ कमी कोताही हो गई हो और ये बिछड़ गया। उनको एहसास हो गया और बसा औकात अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों को या नेक बंदियों को इस तरह के मैसेज देता है, आगाही कर देता है। चुनांचे दिन गुजरते रहे, आखिर में हुआ कि उनके शौहर किसी ईसाई के पास जाते, उड़ते, बैठते, और उसके बाद मुसलमानों का इतना कोई गलबा नहीं था, इतनी तालीम नहीं थी, और नतीजा ये हुआ कि वो ईसाई हो गए और उम्मे हबीबा मुसलमान और वो ईसाई हो गए। आप देखें इस पर है मतलब एक इबरत है। हम जैसे लोग कहते यार हमने सब कुछ अल्लाह के लिए किया और नतीजा यह हो गया कि हमारा घर भी गया, हमारा शहर भी गया, हमारा बाप भी छूट गया, हमारी माँ भी छूट गई और हम इस दियारे गैर में आकर आबाद हुए, या हमसे हमारा शौहर भी छीन लिया गया। ऐसे आजमाइशें होती है। उसके बाद नतीजा हो गया कि उनका शौहर ईसाइयत की हालत में इंतकाल कर गया। भाई हो रहा है, अल्लाह की मर्जी, कुछ रहा होगा कि अल्लाह ने ईमान की तौफीक उनसे छीन ली, बहरहाल शौहर का इंतकाल हो गया। अब उस दियारे गैर में हबशा में अकेली रह गई, क्योंकि बाप तो पहले ही से अलग मक्का छोड़ के गए थे, शौहर भी इस्लाम छोड़ के ईसाइयत इख्तियार कर ली और बाद में वो भी उसका इंतकाल हो गया। अब आप देखें कितनी आजमाइश का दौर है, क्या कोई लालच, बस एक ही तस्वुर
ان ساری قربانیوں کو بدلہ اللہ رب العالمین ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ اور آپ دیکھیں بس اوقات اللہ رب العالمین دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ کتنی قربانیاں آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، خلیل جگری دوست ایسے بنایا، بہت بڑی قربانی انہوں نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ ایسے ملا ہے، بڑی قربانیاں دی ہے۔ تو قربانیوں کے بعد دنیا میں بھی انقلاب آتا ہے، زندگی میں نکھار پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر دنیا میں ہو نہ ہو پھر بھی صبر کریں، انشاءاللہ آخرت میں ایسا اجر ملے گا اور اللہ رب العالمین نے ایسا مزدوری دے گا جسے آپ دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بیچاری صبر کرتی رہی، ڈٹی رہی، اسلام پر ڈٹی رہی، ایمان پر ڈٹی رہی، اور ظاہر سی بات ہے مومنہ تھی، اللہ رب العالمین سے گریا ہوا جاری چل رہا ہوگا۔ اس لیے میں اہل ایمان والوں سے کہا کرتا ہوں، اللہ کے بندو حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں اللہ سے رشتہ مت توڑو، آج نہیں تو کل ضرور مسئلے سلجھیں گے، حل ہوں گے، اللہ ہی یہ سب کچھ کرنے والا۔ چنانچہ یہ بیچاری تڑپ رہی ہیں، پریشان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آپ سے کے گئے، آپ کو خبر لگی کہ ام حبیبہ کے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا، اتنی قربانیاں انہوں نے دی ہے، ایسا ایسا ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ام حبیبہ کو میرے نکاح کے لیے پیغام بھیج دو۔ کہا گیا، اللہ نے دنیا میں دکھایا کتنا بہترین شوہر دے دیا۔ چنانچہ ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ جب نجاشی کی جانب سے ایک عورت ہمارے پاس پیغام لے کر آئی کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تمہارے لیے نکاح کا پیغام آیا ہے، ام حبیبہ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہوئی کہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے نکال کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ خوشی میں یہ سب ہوتا ہے، اتنا خوش ہوئی۔ تو اللہ کے بندو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں، اللہ ضرور راستہ نکالے گا۔ چنانچہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ میں بلا لیا۔ لیکن قربانیاں دیکھیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جلد بازی مچاتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صبر ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے، شکر نہیں ہوتا ہے۔ 2 وقت کی نماز پڑھیں گے پھر یہ تصور ہوگا کہ ادھر ہاتھ اٹھائیں اور ادھر اللہ کھٹا کر ہماری دیتا چلا جائے، سنتا چلے، یہ ہمارے اندر تصور ہے۔ اللہ کے بندو پہلے تو یہ مزاج بدلو کہ آپ نماز پڑھیں تاکہ آپ کا کاروبار، یہ سب تصور چھوڑ دو۔ آپ اللہ سے جڑے اس لیے نہیں کہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے، دنیاوی لالچ چھوڑ دو، آپ اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ ہم اس عبادت کا پورا فائدہ آخرت کے اندر لینی، بس ختم کریں۔ اس مزاج سے جب آپ جڑو گے انشاءاللہ، ایک بار جڑو گے تو پھر پیچھے نہیں ہٹو گے۔ لیکن ہماری سوچ ہی الٹی ہوتی ہے، غلط سوچ لے کر کے ہم جڑتے ہیں اور وہ ملتا نہیں، حالانکہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، مسائل حل کرتا ہے۔ چنانچہ انہی کا واقعہ ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے محبت کرتے تھے، اپنی ذمہ داریاں کیسے سنبھالتے تھے، اور یہ تھا آپ دیکھیں نا، ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں چاہیے اور دنیاوی طور پر کوئی طرف اور لالچ نہیں رکھنی چاہیے۔ ام حبیبہ کے دل میں دنیاوی طور پر کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو پہلے ہی ایمان سے پھر گئی ہوتی کہ ہم نے تو یار سوچا تھا کچھ ہوگا، دنیا کے اندر انقلاب آئے گا، مال کی فراوانی ہوگا، یہ ہوگا، بہت ساری، کچھ نہیں، صبر کرتی رہی۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے ان کو ازواج مطہرات میں شامل فرما دیا، دنیا میں بھی ان کا نام روشن ہوا اور نبی جیسا شوہر ان کو مل گیا، اور آخرت میں ظاہر سی بات ہے نبی کی بیویوں کا کیا مقام ہوگا بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ کلام ہے کہ اللہ کے بندو ذمہ داریاں سنبھالو، خیر کا کام کرو، دنیاوی لالچ سے بالکل ہٹ کر کے آپ یہ سوچ رکھو کہ ہم جو کچھ کریں گے انشاءاللہ ہمیں آخرت کے اندر ملے گی، اور یہ یقین کے ساتھ کہ آج نہیں تو کل ضرور ہمارے مسائل حل ہوں گے، اللہ سنے گا، ضرور سنے گا اور مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم۔